بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی وبالوالدین احسانہ کے حوالے سے، اور پروگرام کا جب اختتام ہو رہا تھا تو ہم نے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ ہم اس پر گفتگو مزید کریں گے۔ خواتین و حضرات، بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا جا رہا ہے، کس بات کا؟ کہ دیکھو لا تعبدون الا اللہ، کبھی عبادت نہیں کرنا کسی اور کی سوائے اللہ کے، اور وبالوالدین احسانہ وذی القربى یتامى مساکین بات ہو رہی ہے، اور پھر رفتہ رفتہ بات ہوتی، آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ اپنا حق وہ بتاتا ہے کہ کیا کرو گے تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ تم میں سے کچھ لوگوں نے ہمارے کہنے پر عمل کیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، جس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایک پروگرام اس پر پہلے ہم کر چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، والدین کا مقام کیا ہوتا ہے، اس پر تفصیل سے بات ہم نے کچھ کی ہے، کچھ مزید کریں گے۔ رشتہ دار کیا ہوتے ہیں، رشتہ داروں کا حق کیا ہوتا ہے، رشتہ داروں سے بھلی بات کیا ہوتی ہے، نیک سلوک کیا ہوتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ پہلے والدین کے حوالے سے مزید بات ہوگی۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات پہ گفتگو ہماری پچھلے پروگرام میں ہو چکی ہے۔ مثلا یہ کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پہ ہم نے بات کی۔ ہم نے بات کی ان اشکر لی ولوالدیک پر، قل لہما قول کریم پر بات ہوئی۔ ہم نے بات کی اس پر کہ والدین کے ساتھ کس طرح کا عمل کرو، کس طرح کی گفتگو کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لا رہے ہیں اور ممبر پر جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ نے 3 مرتبہ بات آمین 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 3 مرتبہ فرمایا اور تشریف فرما ہوئے ممبر پر۔ صحابہ نے دریافت کیا رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 پڑھا، کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جبریل میرے پاس آئے تھے علیہ السلام، اور جبریل نے مجھ سے کہا کہ برباد ہو گیا وہ شخص، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ شخص اور جہنم میں گیا، کہ جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو پایا اور ان کے ساتھ نیکی کیے بغیر مر گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ جبریل نے مجھ سے کہا کہ کسی شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت کیے بغیر کرائے بغیر مر گیا، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو اور وہ جہنم میں جائے۔ سرکار دو عالم فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم آمین۔ اور تیسری آمین حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور اسے جہنم واصل ہوا، وہ کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ خواتین و حضرات، والدین کا مقام، والدین کی اہمیت، والدین کے تعلق سے نیک سلوک، قرآن کریم کیا فرماتا ہے، ہمارے دین کے تعلق ہمارا دین کیا روشنی فراہم کرتا ہے، تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے، اور رشتہ داروں کے حقوق ہم پر کیا ہے، ان کے ساتھ نیک سلوک کیا ہوتا ہے۔ کراچی میں تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر مولانا محمد اسد تھانوی صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف ہیں۔ خواتین و حضرات، جب بھی تشریف لاتے ہیں تھانوی صاحب سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں، اور لاہور میں تشریف فرما ہے محترم علامہ شہزاد مجددی صاحب، ہمارے ملک کا ایک بہت محبوب اور مقبول نام۔ مجددی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. ہم آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 83. یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اپنے عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ میں سوال رکھوں، پہلا محترم مولانا اسد تھانوی صاحب کی خدمت میں پچھلا سوال جو پوچھا تھا ہم نے اس کا درست جواب، اور آج کا سوال، پچھلا سوال یہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کس عمارت کے نگراں تھے؟ درست جواب ہیکل سلیمانی. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم میں کس نبی کا ذکر ان کی والدہ کے نام کے ساتھ کیا گیا ہے؟ قرآن کریم میں کس نبی کا ذکر ان کی والدہ کے نام کے ساتھ کیا گیا ہے؟ تین آپشنز: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام. درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر 0092213400980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv اور SMS کا نمبر 3031. تھانوی صاحب، وبالوالدین احسانہ. میں چاہتا ہوں یہاں سے گفتگو کا ہم آغاز کریں اور پھر وذی القربیٰ پہ آئیں گے. ارشاد. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی جو آیت سورہ بقرہ کی 83 تلاوت آپ نے ابھی کی ہے، اس کو ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ دین اللہ کے نزدیک ایک ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو مکمل کیا گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی قرآن پاک میں ہے. اس حوالے سے اگر ہم اس آیت کا جائزہ لیں تو قرآن پاک جو ہے وقالوا اساطیر الاولین اکتتبھا وہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، جیسے کفار مکہ نے اور غیر مسلموں نے یہ کہا تھا کہ تو پرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لی ہیں اور صبح شام پڑھی جاتی ہیں. یہ پرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ وہ واقعات ہیں جو قرآن پاک میں اس لیے آئے ہیں کہ مسلمان ان سے نصیحت حاصل کریں. سبحان اللہ. اب اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وبالوالدین احسانا، آپ جانتے ہیں کہ والدین ماں اور باپ دو ایسی ہستیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں وجود عطا فرمایا.
اور وہ اس کی تعلیم، اس کی تربیت اور اس کو ایک اچھا انسان بنانا، اس میں ماں باپ کا بہت زیادہ عمل ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 15ویں پارے میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ علماء نے لکھا کہ قرآن پاک کی 15ویں پارے کی اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے اپنا تذکرہ تو آدھی سطر میں کیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے بعد کیسے عبادت کرنی ہے، کیا کرنی ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ لیکن جب الوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کا تذکرہ، تو 2 سطروں میں اس کی تفصیلات بیان کی کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے میں آ جائیں، اور بڑھاپے میں آدمی کا مزاج تھوڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے، فلا تقل لہما اف، تو گفتگو کرتے ہوئے ان سے اف بھی مت کہنا، ولا تنہرہما، جھڑکتے ہوئے بات نہ کرنا، یعنی ایسے ان سے مخاطب نہ ہونا اور ایسا انداز تخاطب اختیار نہ کرنا جیسے اپنے سے کمتر درجوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کرتے ہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ، اور جب ان سے بات کرو تو اچھی یعنی نرم لہجے میں ان کا ادب ملحوظ خاطر رکھ کر اس بات کرو۔ اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جب اللہ تعالیٰ موقع دے تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب ارحمهما كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ان کے اوپر اپنا رحم نازل فرما، جیسے جب میں بچہ تھا انہوں نے میری پرورش کی، مجھے تعلیم دی، مجھے تربیت کیا، مجھے کھلایا پلایا، مجھے اس قابل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بڑا یا جوان انسان بنایا۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث پہ ہم لوگوں کو غور کرنا بہت ضروری ہے آج کے زمانے کے لحاظ سے، کہ وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 باپ عطا فرمائے ہیں۔ ایک باپ تو وہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ جل جلالہ نے تم کو وجود عطا فرمایا، یعنی میں کون ہوں جی، عبداللہ، میرا باپ کون ہے، عبد الرحمن، جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نسلی تشخص عطا فرمایا۔ فرمایا دوسرا باپ وہ ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کو پالا پوسا اور بڑے ناز و نعم سے پالا اور اس کے بعد تمہارے حوالے کر دیا، یعنی تمہاری شادی اس سے ہو گئی، سسر۔ اور فرمایا تیسرا باپ وہ ہے کہ جس نے تمہیں علم سے آراستہ کیا، یعنی اس نے تراش کے تمہیں ہیرا بنایا، یعنی استاد۔ تو علماء نے لکھا کہ اچھا قرآن پاک میں ایک جگہ اور بھی ہے کہ جہاں جناب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نسبا و صہرا، خلق من الماء بشرا و صہرا، کہ اللہ تعالیٰ نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اس کو 2 رشتے عطا فرمایا، ایک نسب کا اور ایک سسرال کا۔ تو معلوم ہے سسرال کا رشتہ جو ہے وہ بھی نسب کے رشتے کے تقریباً برابر ہے۔ اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں بحیثیت مسلمان کے کہ ہمارا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کا وہ ادب کرتے ہیں جو قرآن نے ہمیں بتایا، ہم اپنے ماں باپ کی وہ خدمت کرتے ہیں جو قرآن پاک نے ہمیں بتایا، ہم اپنے ماں باپ کو وہ راحت اور آسائش پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جو قرآن پاک نے ہمیں تعلیم دی، اور اس کے بعد ہمارے وہ سسرال ساس اور سسر جنہوں نے اپنی جوان بیٹی پال پوس کے ہمارے حوالے کر دی، کہ ہم اس کا وہ حق ادا کرتے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور اس کے پھر اب تو استادوں کو لوگ گالیاں بکتے ہیں، مارتے ہیں اور حملے کرتے ہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ استاد کا ادب ایسا ادب کرو جیسے اپنے باپ کا ادب کرتے ہو۔ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے خاندان کو، اپنے تعلیمی اداروں کو، اپنے محلے کو دیکھیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکام پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اور یہ بنی اسرائیل سے مخاطبت ہو رہی ہے قرآن کریم میں، لیکن ہمیں نصیحت دی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہیں اس پہ عمل کرنا ہے، ہماری نصیحت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے، قیامت تک عالم انسانیت کی نصیحت کے لیے۔ علامہ صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، وبالوالدین احسانا وذی القربی، گفتگو کا آغاز فرمائیے، بنیادی گفتگو تو فرمائی تھانوی صاحب نے۔ ہمارے رویے آج کیا ہیں اور ان آیات میں اللہ تعالی ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ تعالی کے مطالبے ہم سے کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علامہ مولانا صاحب نے ماشاءاللہ آیات قرآنی کے حوالے سے بہترین تمہید ارشاد فرمائی۔ والدین ایک ایسا اہم رشتہ ہے، اسی آیت سورہ الاسراء کی آیت 23 جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اسلوب ہے، اگر اس پہ تھوڑی سی توجہ جائے تو شاید اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہ رہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اپنی ربوبیت کو، اپنی شان خلاقی کو رب ذوالجلال نے بیان کیا ہے، اور ایک فیصلہ کن انداز ہے یہاں پر۔ یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، تمہارے رب کا امر اور حکم ہے، سبحان اللہ، اس کا بنایا ہوا دستور ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو، جو اس کا بطور خالق پہلا اور بنیادی حق ہے۔ اب یہاں دیکھیے، اپنے حق کے عبودیت کو بیان کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے والدین کا ساتھ ہی متصل تذکرہ فرما کے ایک ہمیں رہنمائی اور اشارہ دیا ہے کہ میری بندگی کے بعد جو تم پر لازم ترین امر ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر اس کی تفصیلات جیسا کہ حضرت نے بیان فرمائی آیات کی روشنی کہ کیسے، اور اس میں ایک اور باریک چیز دیکھیے کہ جو انسانی نفسیات کی انتہائی گہرائی میں جا کے قرآن نے ہمیں وہ امکانات سجھا دیے ہیں کہ جن کے حوالے سے انسان کانشیس ہے دونوں طرف سے۔ اولاد بطور اولاد کے، والدین بزرگی کو پہنچ گئے، بڑھاپے کے اپنے تقاضے ہیں، وہ جو امکانات تھے ان کو قبل از وقت بیان فرما دیا تاکہ کوئی عذر نہ رہے کہ ان کو پہلے سے ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے مقام و مرتبے کی پاسداری کرنی ہے، اور اس کے جتنے بھی انسانی طبائع کے حوالے سے جو امکانات، جو پہلو ممکن تھے وہ پہلے سے بیان فرما دی۔ اب اولاد کے پاس جو والدین کے حوالے سے یا وہ رشتے جن کا ذکر آیا ہے وہ بھی ظاہر ہے باپ کے زمرے میں آئیں گے، جو استاد ہیں یا جو سسرالی رشتہ دار ہیں، اور اس میں رضائی باپ جو ہیں، اگر آپ نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہے تو جو ان کے شوہر ہیں ان کو بھی رضائی باپ کا درجہ دیا، تو یہ ہمیں تفصیل فراہم کر دی گئی والدین کے مقام و مرتبے کے حوالے سے۔ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ عالیہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان ان آیات کی مزید تفصیل جاننے کے لیے جب رجوع کرتے تھے، ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے بڑا حق کس کا ہے، اور میری نیکی اور حسن سلوک کا سب سے بڑھ کے حقدار کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امک، تیری ماں، تیری والدہ۔ پھر عرض کرتے ہیں حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کیا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ 3 بار فرمایا، پھر جب چوتھی بار پوچھا کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا باپ۔ یہاں سے ایک اور درجہ بندی سامنے آئی۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی اپنی بوڑھیا ماں کو کندھوں پہ اٹھائے ہوئے آقا علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں، اور وہ صحابی اپنی ضعیفہ والدہ کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، حج کے مناسک مکمل کر کے طواف وداع کر رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑھیا میری ماں ہے، میری والدہ ہے، اور میں اس کو بڑی طویل مسافت سے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لایا ہوں، پورا حج کروایا ہے، مناسک ادا کروائے ہیں، اب طواف وداع کروا رہا ہوں، اسی حال میں کسی کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے، آقا کیا کچھ حق میری طرف سے اس ماں کا ادا ہو گیا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابھی ایک رات کا حق بھی ادا نہیں ہو سکا۔ یہ والدین اتنا عظیم رشتہ ہے، اتنا عجیب رشتہ ہے، میں سمجھتا ہوں جتنی نزاکتیں بیان ہوئی ہیں اس کے مطابق اگر بندہ اپنے رب کی بندگی کے بعد اپنے والدین کی خدمت کر لے اور ان کو راضی کر لے، یعنی والدین اس سے خوش ہوں
تو اس شخص کی دنیا بھی سنور سکتی ہے، آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اب دنیا ہی میں ہمیں پیمانے اور معیار دے دیے گئے ہیں، ہم جانچ سکتے ہیں کہ کیا ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہے یا ہم سے ناراض ہے۔ وہ یہی پیمانے ہیں، یہ تعلق، یہ رشتے جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں دیے ہیں۔ اور اس خدمت گزاری اور فرما برداری میں ہمیشہ جذبہ یہی رہے کہ میں اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں ہوں، اپنے رب کے ارشاد کی فرما برداری میں لگا ہوا ہوں، تو پھر آپ اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ بندے کی خدمت میں کھڑے ہیں۔ جب حکم پروردگار کا ہے تو وہ گویا عبادت بن جاتی ہے، دو طرفہ فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں، حق اللہ بھی ادا ہو رہا ہوتا ہے اور حق العبد بھی ادا ہو رہا ہوتا ہے۔ والدین کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، یہ بھی آج کی ضرورت ہے، میں عرض کر دوں، ایک بڑی ہی پیاری بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہے اس کی معیشت کبھی تنگ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو کشادہ فرما دیتا۔ اس کو اپنے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے۔ اگر والدین زندہ ہیں تو بھی، اگر وہ دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے تو بھی، اس دعا میں جو آپ والدین کے لیے کر رہے ہیں آپ کے اپنے دینی اور دنیاوی کئی مفادات وابستہ ہیں اور بے شمار فیض و برکات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے بھی رب کے حوالے سے بات کی، مجدد صاحب نے بھی رب کے حوالے سے بات کی، ربوبیت کے حوالے سے بات کی۔ اللہ تعالیٰ والدین کے مقام کو بلند کر رہا ہے، اپنے ساتھ ان کا ذکر کر رہا ہے، انشکر لی والدیک کے علاوہ یہ جو آیت قرآن کریم کی جو آپ نے بھی تلاوت فرمائی اور علامہ صاحب نے بھی تلاوت فرمائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہاں بھی رب کے الفاظ آئے، اس میں کیا ایک نقطہ ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر ذرا گفتگو فرمائیے۔ دیکھیے، در حقیقت تو انسان کو پیدا کرنے والا اللہ جل جلالہ ہے، خالق ہے۔ اس کے بعد اس کی تربیت، اس کو رزق دینا، اس کو اس کی زندگی کی تمام آسائشیں دینا، علم سے مزین کرنا، یہ تمام اللہ جل جلالہ کی قدرت اور اللہ جل جلالہ کے حکم اور اللہ جل جلالہ کے عمل سے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ہمارا رب ہے، رب کائنات ہے، ہمارا رب ہے۔ یہ جو ہے کما ربیانی صغیرہ، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کی جو اپکیپ ہے، اس کا جو بڑا ہونا ہے، اس کی جو تہذیب ہے، اس کی جو شرافت ہے، اس کو ایک اچھا انسان بننا جو ہے یہ ماں باپ پر اس کا انحصار۔ تو وہ ربوبیت کا کام جو رب العالمین کرتا ہے وہ اللہ جل جلالہ نے ایک چھوٹے حصے میں ماں باپ کے ذمے میں بھی ڈال دیا کہ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں دودھ نہ دے، اس کو دودھ نہ پلائے، اگر ماں اور باپ اس کی پرورش نہ کریں، کفالت نہ کریں، اس کی تربیت نہ کریں، اس کو تعلیم نہ دیں، تو اس میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں۔ تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ میرے ماں اور باپ کے اوپر رحم فرما، اے اللہ اس لیے رحم فرما کما ربیانی صغیرہ، جیسے میں پیدا ہوا اور میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھے ایک اچھا انسان بنایا، میری غذا کا انتظام کیا، میری رہائش کا انتظام کیا، میرے لباس کا انتظام کیا، میری تعلیم کا انتظام کیا، مجھے ایک اچھا انسان بنانے کا انتظام کیا۔ یہ تمام جو میرے یہ جو رب العالمین کا جو کام تھا وہ ایک چھوٹے پیمانے پر اللہ جل جلالہ کے حکم سے اور اللہ جل جلالہ کے اس حکم سے میرے اور ماں باپ نے کیا، اس کے صدقے میں اللہ ان کے اوپر رحم نازل فرمائے۔ اور میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ انشکر لی ولی والدیک۔ اللہ اکبر، کس طرح مقام کو بلند کیا جا رہا ہے والدین کے۔ کچھ ہم کالز لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جو حالات حاضرہ ہیں اس پر ایک نگاہ ڈالیں گے۔ ثانی صاحب، ایک پروگرام ہم نے کیا تھا والدین کے حقوق کے تعلق سے، تو ہم اولڈ ایج ہاؤسز میں بھی گئے تھے، وہاں ہم نے کچھ بوڑھے والدین سے بات کی، انتہائی تکلیف دہ مناظر وہ ہم نے پیش بھی کیے تھے پروگرام کے اندر۔ بعض بچوں نے یہ کیا کہ اپنے والدین کو یہ اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑ کے چلے گئے، اور آج بھی وہ والدین دعائیں دینے اس اولاد کو جو انہیں چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ جب ہم نے پوچھا کہ آپ کا رویہ کیا ہے ان کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ جہاں رہیں خوش رہیں، انہوں نے ہمیں وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ بعض خواتین نے یہ کہا
کہ ہمیں بٹھایا ہمارے بیٹے نے گاڑی میں اور یہ کہا, میں نے پوچھا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہیں, کہ تفریح کے لیے جا رہے ہیں, آپ کو گھمانے جا رہے ہیں, اور مجھے اولڈ ایج ہاؤس چھوڑ کے چلے گئے. کیسے لوگ ہیں, کیسے بدنصیب ہیں وہ. یعنی صاحب ایک ماں باپ 1 درجن اولاد پال سکتے ہیں, 1 درجن اولاد مل کے ایک ماں باپ کو پالنے میں ناکام رہ جاتی ہے, ان کا بڑھاپا گزارنے میں ناکام ہو جاتی ہے. کیسے بدنصیب ہیں. کچھ کال لیتے. السلام علیکم. انکل ہیرا بات کر رہی ہوں جیلم سے. جی بیٹا بولو. انکل میرا سوال یہ ہے کہ حدیث نبوی میں ہے کہ باپ کی خوشنودی اور باپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے اور باپ کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے. لیکن آج کے دور میں جو باپ ہے وہ ماں تو اپنے جذبات کا اظہار کر دیتی ہے, لیکن باپ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتا. وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد خوش رہے, اس کے لیے تھوڑا بھی کماتا ہے لیکن اس میں اس کا پیار شامل ہوتا ہے. لیکن اولاد صرف یہ چاہتی ہے کہ وہ زیادہ کمائے اور ہم زیادہ کھائیں, اسی سے اولاد خوش ہو جاتی ہے. حالانکہ وہ یہ بھول جاتی ہے کہ خدا کی نعمت جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے, وہ والدین ہے, جو ایک دفعہ کھو جائے گی تو دوسری دفعہ نہیں ملے گی. بہت اچھی بات. تو اس بارے میں قرآن جو اولاد آج کے دور میں کر رہی ہے, اس بارے میں قرآن مجید میں اس کا عذاب کیا ہوگا اولاد پر. اولاد کا رویہ, اس پہ ہم بات کریں گے. اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یاسر علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی میاں صاحب کیا سوال ہے؟ سر یہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, آپ کی آواز میں سن رہا ہوں. اچھا ایک منٹ. جی جی اور سوال فرمائیے. جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے, یہ مشعل راہ ہے جو صبح صبح سنتے ہیں. تو ہیلو. جی سر سوال کیا ہے سر؟ اچھا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں. جی. والدہ صاحبہ زندہ ہے ماشاءاللہ. اچھا. تو والد صاحب کی زندگی میں میری ان کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو گئی. اچھا. کسی بات پہ وہ میری بیوی کے سلسلے میں کوئی جیسے گھروں میں ہو جاتی ہیں باتیں. جی. تو اس سلسلے میں ناراضگی ہوئی, لیکن آئی واز اوبیڈینٹ آف مائی فادر. میں نے ان کے 2-3 بچوں کی شادیاں اپنے بہن بھائیوں کی. اچھا. مدد کی جو میرا حق تھا, فرض تھا میرا. ٹھیک ہے. تو والد صاحب کے ساتھ میں بدتمیزی کر بیٹھا تھوڑی سی. اچھا. تو ان کی زندگی میں اعتکاف کے دوران جمعے کے دن جمعۃ الوداع پہ مولوی صاحب نے کہا جو کسی نے کسی کے ساتھ ناراضگی ہے وہ معافی مانگ لے. میں نے ان سے معافی بھی مانگی. اچھا. انہوں نے معاف کر دیا. تو 2-3 ماہ بعد وہ فوت ہو گئے. اچھا. اب جب بھی میں اس طرح کا پروگرام دیکھتا ہوں یا کسی جمعے کے خطبے میں والدین کے متعلق سنتا ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. لیکن یہ کنفرم ہے کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا تھا. ماشاءاللہ بہت اچھا. والدہ صاحبہ زندہ ہے. ٹھیک ہے. تو والدہ صاحبہ میرے بھائی کے پاس ہیں گاؤں میں. ٹھیک ہے. اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں وہ اپنا خمیازہ جو ہے مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہوئی تو وہ کیسے بھگت سکتا. ٹھیک ہے. یہ ہم رکھتے ہیں سوال علامہ صاحب کے سامنے. علامہ صاحب ایک کال میں مزید لے لیتا ہوں کیونکہ بہت سی کالز ہیں, میں چاہ رہا ہوں کچھ کالز اور لے لی جائیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر جمیل سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. جی جمیل صاحب. آپ اللہ کا شکر ہے, آپ کا پروگرام بڑا اچھا جا رہا ہے, میں ہر روز صبح دیکھتا ہوں. بس آپ کا بہت شکریہ. سوال کیا ہے سر؟ لیکن یہ سوال سر یہ ہے کہ جو والدین ہیں جو بچے بدتمیزی کرتے ہیں, والدین کو اپنے بچوں کی پرورش کا خیال رکھنا چاہیے کہ رشوت نہیں لینی چاہیے, وہ حلال کھلائیں تاکہ بچے صحیح رہیں. جی ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور جب یہ بچے اگر کوئی ناجائز کمائی گھر لے کر آئیں تو والدین قبول کرنے سے انکار کر دیں, ماں انکار کر دے کہ بیٹا حرام کمائی گھر پہ نہیں آئے گی, باپ کھڑا ہو جائے کہ بیٹا زندگی بھر تمہارے پیٹ میں ہم نے حلال ڈالا ہے, اب ہم بوڑھے ہو گئے, ہمارے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے, تم ہمارے پیٹ میں حرام ڈال رہے ہو. یہ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی, تربیت ہونی چاہیے. علامہ شہزاد مجددی صاحب, یہ اولاد کا رویہ, ایک سوال آیا تھا ہیرا کا, پہلے اس پر بات کرتے ہیں, اس کے بعد وہ جو سوال آیا تھا کہ والد ناراض تھے, معاف کر دیا, انتقال ہو گیا, ان کے دل پر بوجھ ہے, اب وہ کیسے ہٹے گا؟ ارشاد. ضرور. دیکھیے والدین جو ہیں, یہ جو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی صفت تخلیق, ترزیق اور ربوبیت اس کا مظہر بنا دیا ہے, اس کی مظہریت عطا فرمائی. یہی وجہ ہے کہ بندہ دیکھیے رب کو مانے نہ مانے, رب اس کو روزی دے رہا, اس کو رزق دے رہا, کیونکہ یہ اس کی شان ربوبیت ہے.
یہی کیفیت آپ کو والدین کے ہاں بھی ملتی ہے. اولاد چاہے فرما بردار ہے، نافرمان ہے، والدین ہمیشہ اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں. وہ اولڈ ہاؤسز میں بھی چھوڑ آئے ہیں لیکن وہ دعا گو رہیں گے، کیونکہ رب ذوالجلال نے ان کی طبیعت میں، ان کی فطرت اور نیچر میں یہ چیز ودیت فرمائی. جو ہی وہ یہ منصب دیتا ہے نا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جس کے قدموں کے نیچے ہو تو اس کا پھر سٹیٹس اور اس کا مزاج اور مرتبہ بھی فوراً بدل جاتا ہے. وہی خاتون جو ابھی ماں نہیں بنی، ماں بنتے ہی آپ دیکھتے ہیں فطری طبی طور پر اس کے مزاج کے اندر ایک خاص قسم کی تبدیلی، ایک سخاوت، ایک خیر خواہی، ایک برکت کی کیفیت آ جاتی ہے. وہ پھر اس مرتبے پہ پہنچ جاتی ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھنا گویا بیت اللہ کی زیارت کرنے کے برابر ہو جاتا ہے، اور محبت کے ساتھ ان کے چہرے کو دیکھ لینا آپ کو مقبول حج اور عمرے کے ثواب کا مستحق بنا دیتا ہے. ان کا سٹیٹس بارگاہ الہی میں تو یہ رکھا گیا ہے. اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اپنی جنت اور اپنے کعبے کے ساتھ اگر آپ کا رویہ نافرمانی اور اعراض کا ہے اور اذیت کا ہے اور ان کو دل دکھانے کا ہے تو نتیجہ تو معلوم ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. قبلہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف رخ کر کے، منہ کر کے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں. اگر آپ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، منہ پھیر کے کھڑے ہو گئے ہیں تو انجام تو معلوم ہے. کسی فتوے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح اگر آپ جنت کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی جنت سے منہ پھیر لیا ہے تو آپ کا تو انجام معلوم ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. رب کریم نے اتنا مرتبہ اور سٹیٹس دے دیا ان کو، اور حقائق اور مشاہدے کی حد تک یہ چیزیں واضح فرما دی کہ اب کسی کے پاس کوئی عذر نہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ باقی جو گناہ ہیں، بڑے بڑے کبائر ہیں، ان کی سزا تو آخرت میں ہے، لیکن کچھ کبائر ایسے ہیں جن میں سے ایک والدین کی نافرمانی بھی ہے، جس کی سزا اسی دنیا میں شروع ہو جاتی ہے. اگر اولاد والدین کی خدمت گزاری میں لگی ہوئی ہے تو اجر دنیا میں شروع ہو جائے گا. اگر معاذ اللہ نافرمانی میں لگی ہوئی ہے تو پھر سزا بھی دنیا ہی میں شروع ہو جاتی. اس لیے باپ کے بارے میں بات کی ہے تو باپ کا ایک سٹیٹس اپنا ہے. ہمارے عرف میں اور معاشرت میں واقعی باپ کی طرف سے بہت ساری چیزوں کا اظہار نہیں ہوتا، جیسے ابھی کال آئی تھی، لیکن باپ کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، اس کو جنت کا دروازہ فرمایا گیا. ماں کے بارے میں فرمایا کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ خود ہی جنت کا دروازہ ہے. یعنی جنت میں جانے کے لیے آپ کو جنت کے دروازے سے گزرنا ہوگا. اس لیے والد کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے. اور ایک بات یہ بھی دیکھ لیجئے، اور باقی ان لوگوں کے لیے جن کے ذہنوں میں میاں اسد صاحب جیسی خلش ہو، یعنی شکر ہے الحمدللہ کہ ان کے والد تو انہیں معاف کر گئے، اب ان کو کسی قسم کا وہ تردد ہونا نہیں چاہیے جیسے انہوں نے بیان کیا. لیکن اگر کہیں خدا نخواستہ ایسی صورتحال بھی ہو کہ دنیا میں معافی نہ ہو سکی تو شریعت مطہرہ نے اس کا بھی ایک حل اور راستہ رکھا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بعض صحابہ ایسے حاضر ہوتے تھے اور عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد یا والدہ وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے، تو کیا اب بھی میں ان کی کچھ خدمت کر سکتا ہوں، یا اب بھی کسی طرح کی کوئی بھلائی اور نیکی ان کے ساتھ میں کر سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب موقع ارشاد فرمایا کرتے تھے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوا دو، یہ کنواں وقف کر دو اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے. سو انہوں نے وقف کیا، فرمایا اللہم ھذہ لأم سعد، اے اللہ یہ آج سے سعد کی ماں کے لیے وقف ہو گیا، اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے گا. دوسرا ایک صحابیہ آئیں، انہوں نے پوچھا کہ حضور اب بھی میں اگر ان کی طرف سے کوئی نیکی کروں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ان پہ قرض ہوتا، وہ دنیا سے چلے جاتے اور تم ان کا وہ قرض ادا کر دیتی تو وہ ادا ہوتا یا نہیں؟ تو عرض کی حضور ہوتا. تو فرمایا اسی طرح اگر تم ان کے لیے عمرہ کر دو، حج کر دو، یا کوئی اور نیکی کر کے ان کو ایصال ثواب کر دو تو وہ انہیں پہنچے گا. اور تیسرا طریق یہ ہے کہ ان کی قبر کی زیارت کی جائے، ان کے وفات و وصال کے بعد وہاں حاضر ہوا جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کے وہ مالی جانی بدلی جتنے بدنی راستے جتنے شریعت مطہرہ نے بتائے ان کو اختیار کر کے جب آپ ایصال ثواب کرتے ہیں اور وہ تحائف ان کو پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے والدین کو اس اولاد سے برزخ میں بھی
اور حشر میں بھی راضی فرما دیتا ہے، اور تا قیام قیامت یہ سلسلہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جو والدین کے اقارب ہیں، والدین کے رشتہ دار ہیں، جیسے ایک صحابی آئے، کہا کہ حضور میری والدہ نہیں ہے، فرمایا خالہ ہیں، عرض کی حضور خالہ زندہ ہیں، تو فرمایا پھر خالہ کی خدمت کر کے اپنی والدہ کو راضی کرو اور خوش کرو، یہ بھی ایک راستہ۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ والد کے جو دوست ہیں ان دوستوں کی عزت کرو، اور جو والد نے اپنی زندگی میں وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو تم پورا کرو۔ یہ آپ نے بہت اچھی باتیں آپ نے فرمائی۔ کچھ کالز لیتے ہیں مزید، اس کے بعد تھانوی صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہیلو جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ میں عمیر پر بات کر رہا ہوں، راول پنڈی سے۔ جی سر۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہماری دین کی کتابیں ہیں، قرآن، حدیث، اسماء رجال، ان سب کی عمر جو ہے وہ 1000 سال سے اوپر ہو گئی ہے جی، آج ہمارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ کتابیں بغیر تحریف کے ہمارے پاس، بغیر تبدیلی کے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں، محفوظ ہیں بالکل؟ اچھا، یعنی قرآن کریم کی کو بھی آپ نے شامل کیا اس سوال میں، اور مجھے حیرت ہے اس بات پر۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کریم کی آیت ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ قرآن کریم کا ایک حرف کیا، ایک نقطہ بھی تبدیل ہو جائے۔ اگلی کال لیتے ہیں، کیونکہ یہ سوال ذرا سا کیونکہ موضوع سے ہٹا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق پہ ذرا بات کی جائے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب والا بولیے سر۔ انیل بھائی، شاہد رضا لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی جناب، یہ میں دوبارہ سوال کر رہا ہوں، جو آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، اور خصوصی طور پہ جو نہج البلاغہ سے آپ آج کی بات جو بتاتے ہیں، پچھلے پروگرام میں یہ سوال ہوا تھا اور اسی پروگرام میں جو ہے آج کی بات نہیں بتائی گئی تھی۔ اچھا، کیونکہ خبروں کا وقت ہو گیا تھا پروگرام کا۔ سوال کیا ہے سر آپ کا؟ جی، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس پروگرام کو اگر ریپیٹ کر دیا جائے تو بہت نہیں۔ پہلا سوال کیا ہے آپ کا پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہی ہے کہ آپ کا پروگرام میں جو آج کی بات ہے اس کو ناقابل کریں، وہ مکمل دکھایا کریں۔ نہیں، وہ تو خیر روزانہ ہوتی ہے، کبھی کبھار ایک آدھ بار ایسا ہو گیا کہ وہ۔ اچھا تھانوی صاحب، میں چاہتا ہوں پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے، تو چند باتیں آپ اس تعلق سے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو صاحب نے اپنے مرحوم والد کے حوالے سے بات کی ہے، جی، ایک تو ان کو ایصال ثواب کریں، ٹھیک، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ کہ اس پہ بڑی توجہ دینی چاہیے کہ اگر والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے یا والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر ان کی طرف کسی کا کوئی قرضہ ہے اس کی ادائیگی کی جائے۔ جی، اگر انہوں نے زکوٰۃ اپنی زندگی میں حساب کر کے نہیں دی ہے تو ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اگر نماز کی پابندی نہیں کی ہے تو فدیہ نماز دیا جائے۔ ٹھیک۔ اگر صاحب استطاعت حج نہیں کیا ہے تو ان کی طرف سے حج بدل کرایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ یہ بھی شکلیں جو ہیں ان کو سامنے رکھا جائے۔ ابھی جو انصاف نے سوال کیا حفاظت قرآن اور حفاظت حدیث کے لیے، جی، اس کے لیے میں اختصار کے ساتھ ان کی خدمت میں یہ گزارش کر دوں کہ قرآن پاک الحمدللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پورا لکھوا دیا گیا تھا، تحریراً محفوظ کرا دیا گیا تھا، اور ہزاروں حفاظ قرآن ان کی زندگی میں موجود تھے، اور اس کے بعد ہر زمانے میں ہر نسل میں لاکھوں حفاظ قرآن موجود رہے۔ پاکستان میں ایک سروے کے مطابق 70 لاکھ حفاظ قرآن ہیں، جن میں 2.5 لاکھ کا ہر سال تقریباً اضافہ ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے بھی پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انزلنا علیک الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی نازل کی، یعنی حدیث اور قرآن دونوں اللہ کی نازل کردہ ہیں، ایک الفاظ اور معانی دونوں، اور ایک میں صرف معانی۔ اور پھر وہ آمنو بما انزلتو، ایمان لے آؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، تو دونوں نازل کی ہیں اور دونوں محفوظ ہیں۔ اور قرآن پاک کے 4 نسخے اس وقت دنیا میں موجود ہیں جو نیٹ پہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ترکی میں ہے، تاشقند میں ہے، قاہرہ میں ہے، لندن میں ہے، جو خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر اپنے گورنروں کو بھجوائے تھے۔ اس قرآن پاک کو لے لیں اور اس سے اس کا آپ موازنہ کریں، ایک نقطے اور ایک زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حمام بن منبہ کا مخطوطہ ملا ہے، چھاپا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ 6 خطوط ملے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے تھے، 120 خطوط، ان میں سے 6 دنیا میں محفوظ ہیں، وہ بھی چھپ گئے ہیں۔
آپ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ان کا متن دیکھیں اور ان کا فوٹو کاپی دیکھیں، ایک حرف کا بھی وہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ قرآن کی اور حدیث کی دونوں کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ جل جلالہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں قرآن اور حدیث دونوں مراد ہیں، اور پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ مسلمانوں کے اور مستشرقین بھی اب گزشتہ 100-150 برس سے اس بات پہ ان کے اعتراضات حدیث کے بارے میں کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی اس پہ یقین پہ آ گئے ہیں کہ جیسے ان کے پاس قرآن محفوظ ہے اور حفاظت اللہ تعالی نے اس کی تحریراً اور تقریراً دونوں طرح کی ہے، اسی طرح حدیث بھی ان کے پاس محفوظ ہے۔ اور کسی بھی رسول، کسی بھی نبی کے امتی یہ بات نہیں کہہ سکتے دعوے کے ساتھ یا قسم کھا کے نہیں کہہ سکتے کہ وہ وہی کلام پڑھ رہے ہیں جو ان کے رسول نے، ان کے نبی نے پڑھا، سوائے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جیسے تورات ہے، تورات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا قبر کا ذکر ہے، تو ایک آدمی کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اس میں اس کے قبر کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ اس سے پتہ، اور بہت سی باتیں اس سے پتہ چلتا ہے اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے۔ انبیاء ما سبق کی جو کتب ہیں وہ اپنی اصلی شکل میں دنیا میں محفوظ نہیں ہے۔ دوسری دلیل اس کی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے ریوائزڈ اینڈ انلارجڈ۔ اردو میں چھپی ہوئی کتاب مقدس آپ دیکھ لیں، اس میں لکھا ہو کہ ریوائزڈ اینڈ انلارجڈ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جس کتاب کی نظر ثانی کی گئی ہو اور جس میں ترمیم و تنسیخ کی گئی ہو، وہ چھاپنے والا خود بتا رہا ہے، عقیدہ رکھنے والا خود بتا رہا ہے کہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ آخری کال آج کے پروگرام کے لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں مسز رحیم بات کر رہی ہوں جیلم سے۔ جی فرمائیے، کیا سوال؟ میرا یہ سوال تھا کہ آج کل کے اتنے مہنگائی کے دور میں اب ایک بیٹے کے لیے بیوی بچوں پہ زیادہ خرچ کرنا زیادہ وہ ہے، لیکن محدود اس کی کمائی ہے، یا والدین کو خوش رکھنا زیادہ ہے کہ والدین کی رضا اتنی سی ہے کہ اس میں والدین رہ سکتے ہیں یا بیوی بچے، اب زیادہ اسلام کے طور پر بچوں کے حقوق زیادہ ہیں کہ والدین کے حقوق زیادہ؟ اچھا، تو والدین کے حقوق زیادہ ہیں یا بچوں کے حقوق زیادہ ہیں؟ تھانوی صاحب یہ سوال دونوں کا الگ الگ کیوں کیا گیا؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ دونوں مل کے کیا نہیں رہ سکتے؟ والدین الگ کر دیے گئے، بچے الگ کر دیے گئے، یہ کیسے؟ وہ تو ایک فیملی ہے، ایک فیملی، دونوں کے حقوق ہے، دونوں کے حقوق ادا کرنے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بعض سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ فیمنزم کی بات، کہ خواتین کی آزادی یا نسائیت کی بات ہوتی ہے، مرد الگ ہو گئے اور عورتیں الگ ہو گئی، سوالات ایسے اٹھتے ہیں۔ اور قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ کنوے میں دونوں شامل ہے، اور کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے۔ تو سوال بھی ایسے ہونے چاہیے جو جڑاؤ کا سبب بنے، جڑاؤ کی وجہ بنے، تفرقہ نہ ڈالیں۔ علامہ صاحب پروگرام یہ ختم ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کنکلوڈ آپ فرما دیجئے کہ آج کے جو والدین ہیں اور آج کی جو اولاد ہے ان کو آپ کیا پیغام دیں گے اس آیت کی روشنی میں؟ جی میں بس دو باتیں اختصار سے عرض کر دیتا ہوں، دونوں ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی ارشادات ہیں۔ ایک صحابی آ گئے، نوجوان تھے، اپنے والد صاحب کے بارے میں کہا کہ میرے والد مجھ سے کچھ طلب کر رہے ہیں، کچھ لینا چاہ رہے ہیں، اور وہ میں ظاہر ہے اس طرح سے اتنا دینے کو تیار نہیں ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال سے اس نوجوان کے گریبان کو پکڑ لیا، فرمایا تم پوچھ رہے ہو کیا کتنا دیں اور کتنا نہ دیں؟ انت ومالک لابیک، فرمایا تو اور جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سب تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ ایک تو یہ تصور یہاں واضح ہو گیا کہ والدین کو کیا دیں اور کتنا دیں، بھائی یہ تو آپ خود اور جو کچھ آپ کی ملکیت میں ہے وہ سب آپ کے ماں باپ کا ہے، اور والدین کو تو اس میں اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں چاہیں جتنا چاہیں جیسا چاہیں تصرف فرمائیں، کوئی ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ فرما دی لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، صرف ایک حد رکھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، اس کے علاوہ وہ جو کہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے آگے اپنے وجود کو بچھا کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو بچھا کے رکھنا ہے۔ اگر وہ تمہارے اوپر سے گزرنا بھی چاہیں، خرام بھی فرمانا چاہیں تو انہیں اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ ان کو ایک حق کے ملکیت دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم ان کا رزق اور کسب ہو۔ علامہ صاحب جی، علامہ صاحب بات یہاں پر مکمل کرتے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور آپ نے جو بات فرمائی کہ سب کچھ پورا مال جو ہے میرے باپ کا ہے،
میرا پاس کوئی رکاوٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے۔ ایک بیٹے نے باپ سے یہ کہا قریب آ کر کہ اے والد، اے میرے باپ، میرا قد آپ کے قد سے اونچا نکل رہا ہے۔ تو باپ نے کہا کہ ہاں بیٹا، تمہارا قد اونچا نکل رہا ہے، لیکن تمہارے قد میں میرا قد بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے اس خوش نصیب کے نام کا جس کی خدمت میں ہم کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ خواتین حضرات، کل ہم آگے بڑھیں گے، وذی القربہ پہ بات کریں گے کہ رشتہ داروں کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتا ہے اس کی عمر اور اس کے رزق میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے۔ اس پہ تفصیل سے کل بات ہوگی۔ تھانوی صاحب جی، یہ میرے شہر کے خوش نصیب ہیں سکر کے، اچھا، نادر علی بھٹی صاحب سکر سے نادر علی بھٹی آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ، دینی کتب پر مشتمل یہ تحفہ آپ کی یہاں پہنچ رہا ہے۔ کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال، کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کس عمارت کے نگراں تھے؟ درست جواب ہیکل سلیمانی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کس نبی کا ذکر ان کی والدہ کے نام کے ساتھ کیا گیا ہے؟ تین آپشنز، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ خواتین و حضرات، درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213400980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، SMS کا نمبر 3031۔ آج کی بات قول ہے امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر پروردگار عالم کا کوئی شریک ہوتا تو اس شریک کے یعنی اس دوسرے خدا کے پیغمبر بھی تیرے پاس آتے۔ اگر پروردگار عالم کا کوئی شریک ہوتا تو اس شریک کے یعنی اس دوسرے خدا کے پیغمبر بھی تیرے پاس آتے۔ خواتین و حضرات، کل انشاءاللہ بات ہوگی رحمی رشتوں کے تعلق سے، قرابت داروں کے تعلق سے، قرابت داروں میں کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں، رحمی رشتے کون کون سے ہوتے ہیں، اور قرآن کریم ہمیں کیا تاکید کر رہا ہے ان سے سلوک کی۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔